ناظرین، غزہ کے اندر جو کنفلکٹ چھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ مختلف سورسز سے خبریں سن رہے ہوں گے، یوٹیوب کے مختلف چینلز پہ اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی. لیکن آج آپ کو ایک ایسی خبر بتا رہا ہوں جو کہ ہمارے ریجن کی میڈیا میں کم ہی رپورٹ ہوئی ہے، لیکن بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. ہوا یہ ہے کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ہے امریکہ کے، اینتھنی بلنکن صاحب، یہ جب امریکہ سے اسرائیل پہنچے تو اسرائیل ان کی ملاقاتیں تقریباً سبھی ٹاپ آفیشلز کے ساتھ ہوئی. ان میں ڈیفنس چیف جو ہے اسرائیل کا، ہرزی حلیوی، ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی. اب اس کے اندر بلنکن نے ایک بڑی کمال کی بات کی ہے، انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، آپ کے لیے ہماری جو سپورٹ ہے امریکنز کی، وہ تو راک سالڈ ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پبلک اوپینین اتنا زیادہ آپ کے خلاف ہو چکا ہے کہ مزید اس کو لمبے عرصے تک ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے. مطلب ایک طرح سے دھمکی دے کر آیا ہے بلنکن کہ اوپینین جو ہے نا آپ کے خلاف، وہاں پبلک اوپینین وہ پوری طرح سے یعنی آپ کے خلاف ٹائیڈز ہیں، تو ہم اس کو لمبے عرصے تک کیری آن نہیں کر سکتے. اچھا، ریفرنس اس اسٹوری کا میں یہاں پر لگا دیتا ہوں. ٹائمز آف اسرائیل کہتا ہے کہ حلیوی said to tell Blinken that Gaza casualties would be higher if Israel followed US advice. اگر اسرائیل نے آپ کی امریکنز کی ایڈوائز مان لی نا تو غزہ کے اندر مزید بندے مریں گے. لیکن اس اسٹوری کا سب سے امپورٹنٹ حصہ جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. کہتے ہیں the report also says that in meetings with Israeli leaders, Blinken stressed American backing for Israel is wall to wall, but that public opinion is making it more difficult for the administration to extend such support. Public opinion اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے آپ کے خلاف کہ ہم اوپنلی اب اس طرح سے سپورٹ نہیں کر سکتے جیسے پہلے کر رہے تھے. یہ بات بلنکن بالکل صحیح کہہ رہا ہے. آج کا آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، یہ جہاں پر بائیڈن صاحب بیٹھتے ہیں نا، اس سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے. یہ جو سائٹ آپ کو پروٹیسٹ سائٹ دکھانا چاہتا ہوں، لاکھوں لوگ نکلے ہیں وہاں پہ. بالکل بیک یارڈ سمجھ لیں آپ، ان کی جو ایڈمنسٹریٹو بلاک ہے واشنگٹن کے اندر، اس کا بیک یارڈ ہے یہ علاقہ. ذرا پبلک تو دیکھیے، گنے تو صحیح کتنے لوگ ہیں. یہ سارے فلسطین کے حق میں نکل کے آئے ہیں. اچھا، اب یہ ذرا دوسرا دیکھ لیجئے. برلن کے اندر جرمنی بھی ایک بڑا زور و شور کے ساتھ اسرائیل کی سپورٹ، آپ کو یاد ہوگا شروع میں کر رہا تھا، اب بھی کر رہا ہے گورنمنٹ لیول پر. لیکن ذرا سڑکیں تو دیکھیں، وہاں پہ سڑکیں دیکھیں، پبلک. آخر میں تو سیاستدان نے دیکھیں پبلک کے پاس جانا ہوتا ہے، ووٹ تو وہی دیتے ہیں نا، تو آخر میں تو آپ نے ادھر ہی جانا ہوتا ہے. تو ہر سیاستدان کے اوپر پریشر ہے جو کہ اس وقت اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر یقینی طور پر دبا. بالکل صحیح بول رہا ہے بلنکن کہ پبلک اوپینین اتنا وہاں پر خلاف ہو گیا ہے کہ ہم پہلے کی طرح جو ہے نا اوپنلی سپورٹ نہیں کر سکتے. یہ ذرا برلن دیکھیں، یہ جو جرمنی کا شہر ہے، وہاں پر پروٹیسٹ دیکھیں. اچھا، امریکہ کا نیبرہڈ آپ کو دکھاتا ہوں. ابھی کینیڈا میں امریکن سفارت خانے کے سامنے آج کمالی ہو گیا. ہزاروں لوگ سفارت خانے کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کو آزادی دو. اچھا، اب یہ جو پبلک پریشر ہے نا، یہ صرف بائیڈن کے اوپر نہیں ہے، نیتن یاہو کے اوپر اس سے زیادہ ہے. آج نیتن یاہو کی آفس کے سامنے ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا، اور وہ جو مظاہرہ ہے ان لوگوں نے کیا ہے جن کے پیارے ہاسٹیجز بنے ہوئے ہیں وہاں پر غزہ کے اندر. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان مظاہرین کے اوپر بھی پولیس چڑھا دی اس نے، اور وہاں پر بھی رپورٹس آ رہی ہیں، بلکہ کچھ ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں. اس ویڈیوز میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ فورس یوز کر رہی ہے. تو یہ صورتحال ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آج القسام والوں کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. اس میں القسام والوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو بومبنگ کر رہے ہیں نا، تو آج 60 بندے مر گئے ہیں، ہاسٹیجز 60.
اور یہ جو بندے مرے ہیں یہ اسرائیلی بمباری میں مرے ہیں. ایک بلڈنگ کے اندر ہم نے ان کو رکھا تھا, اس بلڈنگ کے اوپر بمباری ہوئی اور اس میں وہ مر گئے 60 بندے, اور 23 کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ملبے کے اندر ہیں. ان میں سے 23 جو بندے, باقیوں کو نکال لیا گیا, 23 ابھی تک ملبے میں. تو یہ کیا ہے, مطلب یہ کس قسم کا آپریشن ہے کہ اس میں اپنے بھی بندے اسرائیل کے وہ بھی آف ہو رہے ہیں, فلسطینی بھی آف ہو رہے ہیں, کچھ مل بھی نہیں رہا, اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. عجب سا آپریشن ہے, بس نام کا آپریشن ہے. مطلب کچھ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کچھ حاصل ہو رہا ہے کہ یار ہم بندے چھڑا کے لا رہے ہیں یہاں سے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ بندے چھڑا رہے ہیں, نہ کوئی اتنے کوئی سگنیفیکنٹ قسم کی ڈیمیج ہو رہی ہے. حماس والوں کو بندے اوپر سے الگ سے مل رہے ہیں, جن کو چھڑانے گئے تھے انہی کے اوپر بم. یہ فلسطین کارنیکل کی ذرا سٹوری دیکھیے آپ. کہتے ہیں القسام بریگیڈز زائنسٹ بمبارڈمنٹ آف غزہ resulted in the killing of over 60 prisoners and hostages. 23 of them are still under the rubble of destroyed buildings. اب یہ کیا ہے, ان کو تو چھڑانے گئے تھے جن کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بیچارے وہاں پر دبردوس ہو گئے ہیں. اور دیکھیں اسرائیل کو خود کو بھی اندازہ ہے کہ عالمی جو صورتحال ہے وہ ان کے خلاف کتنی زیادہ ڈینجرس ہو چکی ہے. آج اسرائیل نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ جب آپ ملک سے باہر اگر چلے گئے ہیں تو اپنی آئیڈینٹی چھپا کے رکھیں, لوگوں کو بتائیں نہیں کہ آپ اسرائیلی ہیں, اور اگر آپ نہیں گئے ملک سے باہر تو پھر دوبارہ سوچئے جانے کا, مطلب پلان کینسل کر دیں تو بہتر ہے. کتنی بڑی ایڈوائزری جاری کی ہوئی ہے کہ اگر آپ باہر ہیں نا تو کسی کو بتائیے مت کہ آپ اسرائیلی ہیں. اس سے بڑا بلنڈر کیا ہو سکتا ہے. یہ جو پالیسیز کا نتیجہ ہے نا, ان ساری پالیسیز کا جو کہ گزشتہ 1 مہینے سے چل رہی ہیں, کوئی فروٹفل بھی ثابت نہیں ہو رہی, لیکن اس کو چینج بھی نہیں کرنا. ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا, اسرائیلی از ارجڈ ٹو ریکنسیڈر اوورسیز ٹریول امڈ رائزنگ اینٹی سیمیٹزم ورلڈ وائڈ. نیشنل سیکورٹی کونسل کالز آن سٹیزنز ٹو ویئر دی essentiality of planned trips before departing, avoid outward displays of their Jewish and Israeli identities. اب دیکھیں اسرائیل کے شہریوں کے لیے کتنا بڑا مسئلہ یہ کریٹ ہو گیا ہے. ان کی گورنمنٹ بول رہی ہے یار اگر آپ ملک سے باہر جائیں تو کسی کو مت بتائیں کہ آپ اسرائیلی ہیں. اب یہ کس طریقے سے مطلب یہ پالیسیز لے کر چل رہے ہیں نیتن یاہو صاحب. نہ ملک کے اندر لوگ خوش ہیں, نہ ملک سے باہر خوش ہیں, اور اوپر سے جو جنرل پبلک ہے بیچاری ان کے لیے الگ سے پرابلمز کریٹ کیے انہوں نے. تو ہر لحاظ سے یہ جو جتنا بھی آپریشن ہوا ہے 7 اکتوبر کے بعد وہ فیل ہی نظر آ رہا ہے. اس کا کوئی بڑا بینیفٹ نظر نہیں آ رہا جو کہ اب تک اسرائیل نے اچیو کیا ہو.